جس دن آپ نے پہلی میت کو غسل دیا تھا اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ جسم کے اوپر سے چمڑے اتر جاتے ہیں اور لوگ وہ دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنی اسمیل ہوتی ہے ان کو، تو میں بولتا ہوں آپ کو اسمیل آ رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی ہے اسمیل، مجھے تو اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہ بم بلاٹ جب ہوتا ہے تو ایک انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ گھر والے بولیں گے کہ ہمارا بیٹے کی یہ گٹھڑی بن گئی ہے، اتنا بڑا 6 فٹ اس کا قد تھا اور یہ ابھی گٹھڑی میں آ گیا۔ یہ ایک میت آئی تھی جس کا بھیجا وغیرہ باہر نکلا ہوا تھا تمام، کہ اب وہ گھر والے یہی بول رہے ہیں کہ اب اس کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا، گھر والوں کو ہم چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ مغز کو اندر ڈالا ہے، ڈالنے کے بعد روئی وغیرہ اس کے اندر بھری ہے، بھرنے کے بعد ہم پورا چہرہ تو نہیں بنا سکے، ہمارے پاس تو سری پائے الگ آتے کہ بکرے کی بجائے آج کل ہم انسان کو چھریوں سے کاٹ رہے ہیں، ان کے سری پائے الگ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ الگ کر رہے ہیں، ان کے ہر چیز الگ کر رہے ہیں، مگر کیوں؟ تو اس کے کلیجی گردے باہر نکلے ہوتے ہیں، ہمیں مشکل ہوتی ہے جب کہ پیٹ میں سے سب کچھ باہر نکلا ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو اندر ڈالتے ہیں۔ ایک بچے کو ایسے میں نے جب نظر ڈالی تو وہ سانس آ رہا تھا اس کو، تو اس کا دل کی دھڑکن ایسے چل رہی تھی، میں نے اس کو بڑی غور سے دیکھا، میں نے بولا اس کے دل کی دھڑکن تو چل رہی ہے، مگر ڈاکٹر نے بول دیا کہ یہ فوت ہو گئے۔ اس بزرگ کا 11 کروڑ کا سیونگ اکاؤنٹ تھا، میں نے اس کو 2 دفعہ نہلایا، پھر مجھے دل کرتا کہ ایک دفعہ پھر میں اس کو نہلاؤں، بولا میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ میں نے بولا بابا آپ مجھے لینے آئے ہو، میں تو کام کر رہا ہوں۔ تو میں نے جب ایسے گردن گھما کے دی تو مجھے ہمارے نبی کا روزہ نظر آیا، مجھے مدینہ نظر آیا، اندر جن آ گئے ہیں، جو ہمارے پاس فرشتے آ گئے ہیں۔ موت کو آپ روزانہ اتنے قریب سے دیکھتے ہیں دونوں بابا، تو آپ کے نزدیک کامیاب زندگی کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو آپ بولنا چاہیں کہ موت سے پہلے بندہ یہ لازمی کرے؟ ایدی صاحب جو جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی غسل آپ نے ماشاءاللہ سے دیا ہے۔ تو وہ میت جو ہے کرسچن کی تھی، اس کی تھی کرسچن کی، کرسچن کی۔ میں نے دیکھا ہے مرنے کے بعد جو اپنے سگے خون ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ نہیں لگاتے، میت کو گھبراتے ہیں ہاتھ لگاتے بھی۔ کہ یہ انسان مر چکا ہے، اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے دل توڑ دینے والا آپ نے منظر دیکھا ہو، واقعہ دیکھا ہو کسی میت کو غسل دیتے وقت، جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے کہ وہ آپ کے ذہن میں بس گیا ہو؟ جب تک زندگی ہے، جب تک گزار ہے، جب اللہ نے بلانا ہوا تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، یقیناً زندگی فانی ہے، آپ کو بھی چلے جانا ہے، مجھے بھی چلے جانا ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمیں ہمارے آخری سفر کی تیاری کراتے ہیں، جو ہمیں ہمارا آخری لباس پہناتے ہیں، ہمیں آخری دفعہ غسل دیتے ہیں، ہمیں آخری دفعہ اس طریقے سے سجاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو آج ہم انہی لوگوں سے ملنے آئے ہیں اور اسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ یہ سارا کام کیا جاتا ہے۔ اگر یہ دیواریں بول سکتی تو بتاتی کہ ان دیواروں نے کتنے لوگوں کا غم دیکھا ہے، کتنے لوگوں کے دکھ دیکھے ہیں۔ اگر یہ جگہ بول سکتی تو بتاتی کہ زندگی کتنی چھوٹی ہے۔ ہم لوگ سالوں بعد کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہم سال بعد یہ کریں گے، بعد میں یہ چیز کر لیں گے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں نیک کام کر لیں گے، لیکن ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ کیا پتہ آج ہی ہمارا آخری دن ہو اور آج ہی ہم اس جگہ پہ آئے ہوئے ہوں، اور جن لوگوں سے میں آپ کو ملانے والا ہوں وہ ہمیں ہمارے آخری سفر کے لیے تیار کر رہے ہوں، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ تو یہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو منا لیں، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی محبت کا اظہار کر دیں، کیونکہ زندگی کا کچھ نہیں پتہ، آج آپ زندہ ہیں کل نہ ہوں، کل آپ اسی جگہ پر ہوں۔ اس جگہ پر ہزاروں کہانیاں اپنے انجام کو پہنچتی ہیں، کوئی یہاں پہ امیر ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی غریب بھی آتا ہے، یہاں پہ کوئی جوان بزرگ بچے ہر قسم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اپنے آخری سفر کی تیاری کے لیے، اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، اور ہم انہی لوگوں سے ابھی ملیں گے جو ہمیں ہمارے اس آخری سفر کے لیے تیار کرتے ہیں، ہمیں ہمارا آخری لباس پہناتے ہیں، ہمیں اچھے سے سجاتے ہیں۔ تو ہم انہی لوگوں سے ابھی ملیں گے، ان کی کہانیاں سنیں گے، ان کے جذبات سنیں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو موت کو ہر دن اتنے قریب سے دیکھتے ہیں، تو شاید یہی لوگ زندگی کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو چلیے انہی لوگوں سے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور موت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زندگی کی
حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ملتے ہیں ان لوگوں سے. تو حق نواز بھائی مجھے آپ یہ بتائیں، جس دن آپ نے پہلی میت کو غسل دیا تھا اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ پہلے دن میں نے جو غسل دیا تھا تو مجھے خوشی محسوس ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا کام دے دیا کہ چلو میں خدمت تو کر رہا ہوں. تو وہ میت جو ہے کرسچن کی تھی. کس کی تھی؟ کرسچن کی. کرسچن کی میت؟ کرسچن کی. اچھا کرسچن کی میتیں بھی جی ہیں؟ جی 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 وہ ان کی بھی آتی ہیں، ان کو بھی ہم لوگ نہلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں ان کو، جو بھی ان کا حساب کتاب جس طریقے ہمارے اندر فرقے ہیں ان کے اندر بھی اسی طریقے فرقے ہیں. کچھ کپڑے پہناتے ہیں، کچھ 3 پیس سوٹ پہناتے ہیں، اسی طریقے جو ہے. تو میں نے اس کو نہلایا تو میرے ساتھ جو بابا تھا تو اس نے مجھے بولا تھا بیٹا آپ اس کو اچھے طریقے نہلاؤ دھلاؤ اور اس کو جو ہے نا کپڑے پہنانے ہیں. تو میں حیران ہو گیا، میں نے بولا کپڑے کیوں پہنانے ہیں، ہم تو کفن پہناتے ہیں، قمیض ہوتی ہے، 2 چادریں ہوتی ہیں. تو بولا نہیں ہے آپ بیٹا یہ تھوڑا سا ہمارے مذہب سے ہٹ گئے ہیں، بہرحال میں نہیں بات کرنا چاہتا، انسان تو ہے نا، چلو کوئی بات نہیں ہے. ان کو اچھے طریقے نہلا دھلا کے آپ اس کو جو ہے نا شلوار قمیض پہناؤ اور کفن پہناؤ اور جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ اس طریقے اس کو نہلاؤ. میں نے اس کو نہلایا اچھے طریقے، نہلا کے اس کو سرما وغیرہ پہنایا، اس کو کنگھی دی میں نے. جیسے الٹے بال ہیں ہمارے اسلام کے اندر، ہم نے تو وہ اسلامی طریقہ کرنا تھا نا کہ جو ہمارے اسلام میں، تو اسی طریقے ہم نے اس کو کپڑے وغیرہ پہنائے، سب کچھ اس کو ہم نے کرنے کے بعد وہ خوش ہو گئے. انہوں نے بولا واہ واہ بابا آپ تو اللہ والے بندے ہو، ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے والد صاحب کو اس طریقے غسل دیا جائے گا. جب ہمارا والد صاحب اس طریقے، ٹھیک ہے اللہ کو تو پیارا ہو گیا، یہ چلا گیا دنیا سے، مگر یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ واقعی عیدی کے اندر اللہ والے لوگ ہیں اور عیدی صاحب نے جو ادارہ بنایا ہے یہ اللہ والے لوگوں کے لیے بنایا اور سب کے لیے خدمت کے لیے بنایا. کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ. بابا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یقیناً بچوں کی بھی میتیں آتی ہوں گی، تو جب آپ بچوں کی میتوں کو غسل دے رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ میں تو بچے نہیں بولوں گا، میں تو ان کو بولتا ہوں جنت کے پھول، کہ جو پیدا ہونے پہ ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے وہ ہے جنت کا پھول. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام کے اندر ہے کہ وہ جو جنت کا پھول ہے جو ماں باپ کے لیے اس نے قربانی دی ہے، وہ کل کو حشر کے روز اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا. آمین آمین. یہ بات تو بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. اب اس کے بعد آپ کی فیملی بھی ہوگی یقیناً، آپ کے کتنے بیوی بچے ہیں بتا دیں؟ جی ہاں میں 9 بچوں کا باپ ہوں. میرے 5 بیٹے اور میری 4 بیٹیاں ہیں، جس میں سے ایک بیٹی کی میں نے شادی کی ہے اور باقی جو میرے بیٹے ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی اس قابل نہیں ہیں. تھوڑا بہت کام تو کرتے ہیں مگر جو ہے کہ یہاں کا جو حساب یا خرچ ہے کراچی کا وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہاں جو ہم کام کرتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بولوں گا کہ ادارے کی طرف سے تو ہمارے اوپر بہت پابندی ہیں، مگر اللہ والے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں 150 روپے دے کے جاتے ہیں کہ ان کے غسل ہم کرتے ہیں. ان کو مرنے والا تو چلا گیا، خوشی تو میں بولوں گا نہیں، بہرحال یہ کہ جب ہمارا کام وہ دیکھتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے کہ واقعہ ہمارے والد صاحب کو غسل دیا ہے، سنت کے مطابق نہلایا گیا ہے، اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے. تو اگر کوئی 150 ہمیں دے کے چلا جائے تو اس سے ہماری گاڑی چل جاتی ہے. ٹھیک. بابا مجھے ایک چیز بتائیں، میں نے دیکھا ہے مرنے کے بعد جو اپنے سگے خون ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ نہیں لگاتے، میت کو گھبراتے ہیں ہاتھ لگاتے بھی. میں نے دیکھا ہے میرے بھی رشتہ دار کو آپ نے غسل دیا ماشاءاللہ سے، تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ جس طریقے سے ان کو غسل دیتے ہیں، مطلب ان کی ایسی ایسی جگہوں پہ ہاتھ لگا کے ان کو صاف کرتے ہیں جو اپنا سگا خون بھی ہوگا وہ بھی نہیں کرے گا. تو اتنا جذبہ آپ کے دل میں یہ کام کرنے کا، اس طریقے سے کام کرنے کا جذبہ آپ کے دل میں کیسے پیدا ہوا؟ آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت جب آپ اس طریقے سے میت کو غسل دیتے ہیں؟ ہر جگہ آپ بغلوں میں، منہ میں، ہر جگہ ہاتھ ڈال کے اس کو صاف کرتے ہیں کہ اس کا آخری سفر آسان ہو جائے، کوئی گندگی میت پہ نہ لگی ہو، آپ یہ میک شور کرتے ہیں. تو ایسا آپ کے دل میں کیا احساس ہے کہ آپ ہر میت کو پہلی میت کی طرح ہی صاف کرتے ہیں؟ احساس اسی بات کا رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی بات دماغ کے اندر رکھی ہے کہ یہ انسان مر چکا ہے، اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اور یہ مر چکا ہے اور ہم نے مرنا ہے۔ اگر ہم آج اس کے ساتھ الٹا سیدھا نظام کریں گے تو کل کو اللہ پاک ہمارے ساتھ کرے گا، اور آج اس کو ہم سنت کے مطابق غسل دیں گے، اس کے ساتھ ہم محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ کل حشر کے روز ہماری انگلی پکڑ کے یہ جنت میں لے کے جائے گا کہ اس بابا نے مجھے غسل دیا تھا اچھے طریقے، میں اس چیز کا گواہ ہوں، میرے فرشتے گواہ ہیں۔ ہم نے یہ دل کے اندر جذبہ رکھا ہے اور یہ محبت رکھی ہے۔ ایک عام میت کی بات تو میں بتاؤں تو ایک عام میت تو صاف ستھرا ہوتا ہے، مولوی نہلا لیتا ہے آرام سے، اس کو غسل دے دیتا ہے، مگر جو ہمارے پاس جس طریقے میتیں آتی ہیں، کینسر والی میتیں آتی ہیں ہمارے پاس، کورونے کی میتیں ہمارے پاس آئی ہیں، سمندروں کی ڈوبی ہوئی میتیں ہمارے پاس آئی ہیں، جسم کے اوپر سے چمڑے اتر جاتے ہیں اور لوگ وہ دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنی اسمیل ہوتی ہے ان کو۔ تو میں بولتا ہوں آپ کو اسمیل آ رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی اسمیل، مجھے تو اس سے خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ڈوب گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ڈوب گیا ہے، یہ شہیدوں میں شامل ہو گئے، یہ جل گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ اور آپ باہر کھڑے ہو کے بھلے نہیں آ رہے آپ، مگر آپ کوشش کریں کہ 2 لوٹے پانی کے ڈالیں آخرت کے لیے، ثواب کے لیے، کہ اللہ پاک آپ کے اوپر راضی ہو جائے۔ والد ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے آپ کا، آپ 2 لوٹے پانی جب ڈالیں گے تو اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ لوٹے 2 نہیں ڈالیں گے تو میں آپ کو بولتا ہوں کہ کل کو آپ کی اولاد بھی اسی طریقے 2 روڈ چھوڑ کے کھڑی ہوگی کہ مولوی صاحب آپ اس کو غسل دے دینا، تیار کر دینا، اور ہم جو ہے نا اس کو 2 گھنٹے بعد لے کے چلے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، بالکل پتے کی بات کی ہے، دل کو چھو جانے والی بات کی ہے یہ آپ نے۔ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ سب سے دل توڑ دینے والا آپ نے منظر دیکھا ہو، واقعہ دیکھا ہو کسی میت کو غسل دیتے وقت، جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے، کہ وہ آپ کے ذہن میں بس گیا ہو؟ دیکھو، میں ایک تو ہمارے قرآن مجید کے اندر سبحان اللہ، میں اس قابل کو نہیں ہوں کہ میں اتنی بڑی ہستی کا نام لے رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس ہستی کے قابل کرے کہ میں ہو جاؤں۔ ہمارے جو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے اسلامی، اگر کوئی ایسی کوئی آپ کو بات محسوس ہوتی ہے، آپ کو کچھ نظر آتا ہے، تو آپ دوسرے کو نہیں بتا سکتے ہو کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیوں؟ اس کو ہم شو نہیں کر سکتے۔ جب اللہ پاک نے اس کے اوپر پردہ رکھا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کا شو پاس کرنے والا؟ میں نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو چاچا یہ بتائیں کہ جو بم بلاسٹ میں جو میتیں آتی ہیں، جو اپنے پورے باڈی میں نہیں ہوتی، جن کے پارٹس ہو جاتے ہیں، ان کا کس طریقے سے غسل ہوتا ہے؟ ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ سر، یہ ابھی کا واقعہ ہے، تھوڑے دن کا واقعہ ہے، 2-4 دن کا واقعہ ہے۔ اس میں آپ میرا انٹرویو سنو گے، پہلے تو آپ ہنسی پڑو گے کہ بابا حق نواز یہ کون سی بات کر رہے ہیں، پھر دوسری بات یہ بھی سوچو گے کہ اس کا اتنا بڑا تجربہ تھا اور اس نے کیا کیا۔ یہ جو ابھی تھوڑے دنوں میں رینجرز کا واقعہ ہوا ہے، ہیڈ کوارٹر کے اندر دھماکہ ہوا ہے، ہمیں بلایا گیا تھا غسل کفن کے لیے، تو ہم یہاں سے چلے گئے، یہاں سے سامان وغیرہ لے کے گئے، وہاں شہید ہوئے تھے ہمارے فوجی بھائی، تو ان کی خدمت کے لیے ہم چلے گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں موقع دے دیا کہ ہم چلو ان کی بھی خدمت کر لیں، وہ فوجی لوگ ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو جو ہے نا بہادر بنائے، اور انہوں نے ہمارے لیے بہادریاں کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو مجھے پیاس تھوڑی سی لگی، تو سامنے ٹیبل کے اوپر جو ہے ایک کیمیکل ہمارے پاس ہوتا ہے جو اکثر لوگ لگواتے ہیں میت کے اندر کہ ہماری باڈی خراب نہیں ہوئے۔ آپ انشاءاللہ ہنس پڑو گے کہ بابا کون سی بات کر رہے ہیں۔ تو میرے کو پیاس لگی تو میں نے بولا یار ہاں، تو مجھے کہیں پانی وانی نظر نہیں آ رہا، 3-4 بجے کا ٹائم تھا رات کا، تو وہ سامنے بوتل رکھی ہوئی تھی، تو میں نے جا کے، پیاس بھی کافی لگی ہوئی تھی، یہاں سے کام کر کے گیا، تو میں نے وہ جب کھولا ڈھکن، کھولنے کے بعد اس کے اندر اسمیل کم ہوتی ہے، تو میں نے 2 گھونٹ چڑھا لیے کیمیکل کے۔ جب 1 گھونٹ میں نے چڑھایا تو وہ تو مجھے محسوس نہیں ہوا، جب میں نے دوسرا گھونٹ چڑھایا تو مجھے پتہ چلا یہ تو کیمیکل ہے۔ اچھا، اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا، میں نے فوری طور جو ہے
جا کے نلکوں سے پانی پیا، میرے کو بہت زیادہ الٹیاں ہو گئی۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب یہ شہید ہو گئے، ان کو بھی تو میں نے غسل دینا ہے، اگر میرا حالات یہ ہو گیا تو یہ غسل کون دے گا؟ یہ تو میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنے آپ کو سنبھالا، نہیں تو میں بھی شہیدوں میں شامل تھا، ملتان چلا گیا ہوتا، میں بھی دفن ہو گیا ہوتا، کیونکہ کیمیکل چیز ہی ایسی ہے بندے کو لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ مگر بات یہ کہ اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا ہے، میری کوئی اچھائی تھی جو کام آئی ہے۔ کیمیکل پینے کے بعد بھی بچ گئے؟ کیمیکل پینے کے بعد پھر بھی مجھے کافیاں الٹیاں ہوئیں، تو میں نے دبا کے پانی پیا، نیبو پانی پیا، تو جتنا اندر وہ کیمیکل گیا تو وہ نکل گیا، تو میں تھوڑا سا مضبوط ہو گیا۔ جب مضبوط ہوا تو میں نے بولا بھی میں اندر آ رہا ہوں، بولا نہیں آپ تھوڑا بیٹھ جاؤ، تو میں نے بولا نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ ٹینشن نہیں لیں، میں ٹھیک ہو گیا، میں اپنا کام کروں؟ میں اپنا کام کروں گا۔ میں نے 10 سے 11 باڑیاں، جس طریقے آپ بات کر رہے ہیں کہ بم بلاسٹ کی ہوتی ہیں، بیٹا بات یہ کہ بم بلاسٹ جب ہوتا ہے تو ایک انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ایک کچرے کی ڈھیری بن جاتی ہے انسان کی، جو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کو غسل دینے کے لیے میں دوسروں کی بات نہیں کروں گا، مگر میں نے آج تک 25 سے 30 سال میں دستانے نہیں پہنے، میں نے ان چیزوں سے نفرت نہیں کی ہے۔ میں نے بولا ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہو، کل کو میں بھی بم بلاسٹ کے اندر آ جاؤں، میں ٹرین کے نیچے آ جاؤں، میرے کو پاس کچل دے تو نہلانے والا کیا بولے گا، اس کو اٹھا لپیٹ کے بھیج دو؟ نہیں، اس باڈی کو غسل ہم اس طریقے دیتے ہیں کہ اس کو پانی سے تر کرتے ہیں، اتنا زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کا ایک ایک بال جو ہے گیلا ہو گیا ہے اور یہ پاک ہو گیا ہے۔ پانی ایسی چیز ہے کہ جہاں لگتا ہے وہ پکی اس کی ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو اچھے طریقے ہاتھ مارتے ہیں، اس کے اندر کانٹے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کانچ بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے اس کو صاف ستھرا کرنے کے بعد بیٹا ہم اچھے طریقے اس کو پانی سے تر کر کے نلا کے پھر ہم کفن بچھاتے ہیں، اس کے اوپر پلاسٹک لگاتے ہیں۔ پھر آگے ان کے گھر والوں کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ گھر والے بولیں گے کہ ہمارا بیٹے کی یہ گٹھڑی بن گئی ہے، اتنا بڑا 6 فٹ اس کا قد تھا اور یہ ابھی گٹھڑی میں آ گیا، تو اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہم اس کو پلاسٹک بچھاتے ہیں، اس کو اچھی طریقے تقریباً 4 سے 5 فٹ سیدھا کر کے کچھ روئیاں وغیرہ لگاتے ہیں، کچھ ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بچہ ہے، یہ واقعہ پورا انسان ہے۔ اس طریقے ہم اس کو پیک کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پورا میت ہے جب بم بلاسٹ والا میت ہے۔ صحیح، تو آپ جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں اس کو پہلے والی حالت میں لانے کے لیے۔ پہلے بات اب ہمارے ساتھ دوسرے بابا بھی آ گئے ہیں، صدیق بابا، جو حق نواز بابا کے ساتھ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے ٹائم سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کب اس کام میں شامل ہوئے، کب انہوں نے سوچا کہ مجھے یہ خدمت والا کام کرنا ہے، ایسا کام کرنا ہے جس کا ثواب قیامت تک بابا کو بھی ملے گا، اور جن کو یہ پاک صاف کرتے ہیں، آخری سفر کے لیے تیار کرتے ہیں، وہ بھی ان کو کتنی دعائیں دیتے ہوں گے، کتنا ثواب والا کام ہے، یہ میں آپ کو بتا نہیں اللہ سکتا۔ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، آمین۔ ہماری دعائیں۔ بابا آپ کب سے کام یہ کر رہے ہیں؟ ہم دونوں برابر سے جب سے ہی کر رہے ہیں، جب سے یہ کر رہے ہیں، جب سے ہم دونوں برابر، ہم 2 جنے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم غسل کفن جو بھی ہوتا ہے دونوں ہوتے ہیں، ہم اس ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ایکسیڈنٹ کی آ گئی کوئی، اس کو تیار کرنا، یا کسی کو بچہ آ گیا کوئی ایکسیڈنٹ کا، یا کوئی معصوم بچہ آ گیا، سب کو اسی طرح غسل وغیرہ کر کے تیار کر کے۔ بابا آپ نے کب یہ سوچا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ اتنا خدمت والا کام کرنا ہے، آپ نے کب یہ سوچا تھا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یا سوچا نہیں بس اللہ آپ کو لے آیا اس کام کی طرف؟ ہمارے کو اللہ تعالیٰ ادھر لیا ہے، ہم تو پہلے گدا گاڑی چلاتے تھے، اس کے بعد ہم ادھر آ گئے تھے، ہم نے کہا چلو خدمت خلق کچھ کر رہے ہیں یہاں پہ، تو جب سے ہی ہم کرتے۔ تو بابا جب آپ نے پہلی دفعہ کسی میت کو غسل دیا، جیسے حق نواز بھائی نے بتایا کہ انہوں نے پہلی کرسچن ان کی میت تھی جس کو انہوں نے غسل دیا تھا، پاک صاف کرا تھا، تو آپ کی پہلی میت کا کیا ایکسپیرینس تھا، کیسا لگا تھا آپ کو پہلی دفعہ غسل دے کے؟ اب پہلی دفعہ جب غسل کیا تھا تو ہم نے بھی اسی طرح کیا تھا اس کو، نہ ہم نے صفائی وغیرہ کر کے ان کے ورثاؤں کو ساتھ بٹھا کے
सबसे पानी वानी डलवा के उनको तैयार करके दे दिया। आपको पहली दफ़ा गुसल दे के कितना सुकून महसूस हुआ था? सुकून पहले पहले तो कुछ हम वैसे ही हम भी खुद घबरा गए। हाँ, फिर उसके बाद ये दो चार महीने के बाद फिर हम हर तरह का गुस्ल शुरू कर दिया। फिर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं, बस फिर हम कहते थे अब खिदमत खलक करे जाओ जैसे। तो आपने यही सोचा है कि अब जितनी भी आप दोनों की ज़िंदगी है वो इसी खिदमत के काम में ही आपने गुजारनी है? हाँ, दोनों जब तक ज़िंदगी है जब तक गुजार रहे हैं, जब अल्लाह ने बुलाना हुआ तो फिर हम भी चले जाएंगे। मसला ये है कि ये हमारा रोज़ी का वसाइल भी है और खिदमत खल्क भी है। जब तक हमारा नसीब लिखा है तो तब तक तो हम खिदमत खल्क करेंगे, अल्लाह की तरफ से जो लिखा है। जब हमारा दाना पानी ख़त्म हो जाएगा, हमारी खिदमत ख़त्म हो जाएगी, तो हम दूसरे काम पे चले जाएंगे। ठीक बाबा, तो ये आपका घर चलाने का वसीला भी यही काम है, सब कुछ यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही वसीला है। हमारा मकान भी किराए पे, मैं 5-6 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे। बस ये हमारा जहाँ से खिदमत खाल करते हैं, हम अपने बच्चों का पेट भी पाल रहे हैं और आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। तो बाबा अभी हमने वीडियो रोक के आपके पास मैयत आई थी 2-3, सबसे पहले वही हैं, तो हम वो तो रोक नहीं सकते अपने काम के लिए, किसी की ज़िंदगी को मौत को तो रोक नहीं सकते। जो पहले आपका काम था वो आपने करा। अभी हक नवाज बाबा आप बताएं कि अभी जो आपके पास मैयत आई थी उसका क्या हुआ था उसके साथ, और किस तरीके की सिचुएशन थी, और आपने किस तरीके से उसको गुस्ल दिया? सर बात ये है कि अक्सर हमारी जो ट्रैफिक है इतनी तेज़ी से चलती है कि आगे कोई बंदा आ जाए, जो कुछ आ जाए, तो ये नहीं सोचते हैं कि यार ये बुज़ुर्ग बंदा है, जो कोई बच्चा है थोड़ा सा हम ख्याल कर लें, मगर वो अपनी स्पीड में ही रहते हैं, बेगमली में जो है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था, ये अभी 10-15 मिनट पहले ये एक मैयत आई थी जिसका भेजा वगैरह बाहर निकला हुआ था तमाम। तो मैं भी देख के हैरान हो गया कि अब वो घर वाले यही बोल रहे हैं कि अब इसका चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा, वो घर वालों को हम चेहरा कैसे दिखाएंगे। तो हाँ, हमने जदोजहद की है, कोशिश की है, उस मगज़ को अंदर डाला है, डालने के बाद रुई वगैरह उसके अंदर भरी है, भरने के बाद हमने उसका, हम पूरा चेहरा तो नहीं बना सके, जो अल्लाह की तरफ से होता है, बाकी हमने अपनी कोशिश की है कि उसके अंदर रुई वगैरह भर के उसको सेव करके प्लास्टर लगा के उसको रुमाल वगैरह लगा के और उसको थोड़ा सा सेट करके दे दिए कि ये देखने के काबिल हो, कि लोग देखें इसको, घर वाले वो परेशान नहीं है, उनको तसल्ली हो जाए कि ये हमारा बेटा है। बाबा तो ये कितने साल का बच्चा था जो अभी आया था? बिल्कुल अभी आपने उसको अभी बिल्कुल उसको गुस्ल दे के आ रहा है? तकरीबन 10-12 साल का था, खेलते कूदते हुए रोड पे निकल गया और गाड़ी वाले ने उसको जो है ना कुचल दिया। अच्छा, तो जो बच्चे देख रहे हैं 12-13 साल के जो बाइक चलाते हैं, गर्म खून है आप बता रहे हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अभी इस वाक़े से? मैं उनको ये पैगाम दूंगा, बेटा सबसे पहले तो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करें। देखो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर कानून है, आप उसको देखें। और दूसरी बात है कि आप जिस तरीके एक व्हील पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, मैं तो देख देख के हैरान होता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इसको हिदायत दे, अल्लाह पाक इसको मेरी हयाती लगाए। ये माँ बाप का एक ही बेटा है या 2 ही बेटे हैं, और जिस तरीके ये बैग चला रहा है इस तरीके, तो इसको इस तरीके बैग नहीं चलानी चाहिए। अल्लाह नहीं करे किसी और गाड़ी में जाके लगे, जब कोई इसको गाड़ी वाला मार के चला जाए तो माँ बाप का क्या असर होगा, वो तो जीते जी मर जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अब मेहरबानी करें, अपने हाल पे रहम करें, माँ बाप के हाल पर रहम करें, कानून की पैर रवाई करें। आप रोड पे इस तरीके गाड़ी चलाएं, किसी को तकलीफ़ नहीं हो और आपको भी तकलीफ़ नहीं हो। आपका तो खून है, आपका तो खून जोबले मारता है कि मैं
कला बाजियाँ खाता रहूँ रोड के ऊपर, और एक व्हील के ऊपर मैं गाड़ी भगाता रहूँ। और गाड़ी तो चीज़ ऐसी है, उसके ऊपर जब बंदा बैठ जाता है उसको बड़ा मज़ा आता है। वो बोलता है कि मैं और भगाऊँ, मैं और भगाऊँ। उसको ये पता नहीं कि आगे पीछे फरिश्ते घूम रहे हैं कि उसको किस तरफ ले रहे हैं। बेटा आप थोड़ा सा आप ख्याल करें अपना, अपने माँ बाप का भी ख्याल करें। बूढ़े आपके माँ बाप हैं, आप इस तरीके बाइक नहीं चलाएं, आप मेहरबानी करें। और रोड पे जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका थोड़ा सा, तमाम गाड़ियों वालों को बोलूँगा बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा ख्याल करें। कोई रोड क्रॉस कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हालात ऐसे हैं, इंसान चलते चलते, गर्मी ऐसी चल रही है कि इंसान चलते चलते उसका दिमाग नहीं काम करता। वो बेचारा रोड क्रॉस कर रहा है, उसको ये पता नहीं होता कि गाड़ी आ रही है, और चलाने वाले को भी पता नहीं चलता कि मैंने क्या किया है। वो मार के निकल जाता है। उस टाइम ईदी साहब की गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको उठाती हैं और हॉस्पिटल लेके जाती हैं, और हॉस्पिटल क्या के रास्ते में ही वो दम तोड़ जाता है। बताओ हमारे माँ बाप का क्या असर होगा, जो हमारे साथ क्या होगा। आपसे दरख्वास्त है आप मेहरबानी करें, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। आप बुज़ुर्गों का ख्याल करें, बच्चों का ख्याल करें। ठीक है, आपको बाप ने 1 करोड़ की गाड़ी लेके दे दी, तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप रोड पे कीड़े मकोड़े की तरह कुचलते जाएं और रोड पे चले जाएं। हम इन चीज़ों का ख्याल करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है आपने, ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मैंने देखी है उस बच्चे की शक्ल, बिल्कुल उसकी बिल्कुल शक्ल ही चेंज हो गई थी, उसका पूरा आधा हिस्सा ही अलग हुआ था। और आपकी हिम्मत थे, आपने किस तरीके से उसको कुचल दिया। और ये तो एक आम बाडी हमारे लिए, ये तो एक आम बाडी हमारे लिए। हमारे पास तो सिर पाए अलग आते हैं न, तो ऐसे वाक़यात देखें कि इंसान के सिर पाए अलग आते हैं। हमारे में इतने जज्बात हैं, इतनी दुश्मनी हैं कि हम आजकल हम ऐसे दरिंदे हो चुके हैं कि बकरे की बजाय आजकल हम इंसान को छुरियों से काट रहे हैं। उनके सिर पाए अलग कर रहे हैं, उनके हाथ अलग कर रहे हैं, उनके हर चीज़ अलग कर रहे हैं। मगर क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह में जाएं आप, इसको समझें कि हम एक जो खून कर रहे हैं तो कल को हमारे साथ क्या होगा, यही अंजाम होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि यही अंजाम होगा जो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है बाबा आपने। बाबा आप यहाँ पे 2400 घंटे रहते हैं, हज़ारों पता नहीं लाखों मैयतों को आपने गुस्ल दिया होगा, तो आपके साथ कोई अनोखे वाक़यात भी होंगे जो आपके जहन में दोनों बाबाओं के रह गए होंगे, तो वो वाक़यात आप शेयर करना चाहें? पहले मैं बता चुका हूँ, इंशाल्लाह मेरा ये पहले भी इंटरव्यू चला है, उम्मत अखबार में चला है, वैसे भी चैनल पे चले हैं। तो वाक़यात तो ऐसे आते हैं। अब आप ये देखें कि जिस तरीके समंदरों से मैयतें आती हैं या पोस्टमार्टम होके आते हैं, तो उसके कलेजी गुर्दे बाहर निकले होते हैं। मैं डॉक्टरों से भी दरख्वास्त करूँगा, बराए मेहरबानी हमारे हाल पे रहम करें। बड़े अगर छोटे टाँके नहीं लगा देते तो बड़े बड़े टाँके करके थोड़े लगा लें। हमें मुश्किल होती है जबकि पेट में से सब कुछ बाहर निकला होता है, हम लोग उसको अंदर डालते हैं। आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी आप इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा रहम करें कि आप तो छुरा उठा के कुआड़ा पूरा फाड़ देते हैं पोस्टमार्टम के लिए, तो हर चीज़ गुर्दे बाहर, कलेजियाँ बाहर, हर चीज़ बाहर निकली होती है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा थोड़ी सी मेहरबानी करें, आप टाँके लगा दें, थोड़ा सा रहम करें, इन चीज़ों का ख्याल करें, मेरी दरख्वास्त है आपसे। बिल्कुल बाबा, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, उसमें आप बता रहे थे कि आपके पास 2 बच्चे आए थे, एक बच्चे की सांस चल रही थी, आपने उसको वापस भेज दिया था, उसके बारे में बताएं। फजर का टाइम था, 2 जुड़वा बच्चे जैसे हम बोलते हैं, दोनों भाई थे, अल्लाह पाक जन्नत के फूल बनाए थे, वो जुड़वा भाई थे दोनों। तो वो दोनों मैंने फट्टे के ऊपर रखे थे, तो गुस्ल मैंने दिया, तो हल्का नीम गर्म पानी होता है ना हमारे पास, तो एक बच्चे को ऐसे मैंने जब नज़र डाली तो वो सांस आ रहा था उसको। तो मैंने, डॉक्टर तो नहीं हूँ मैं, बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजर्बा बहुत है। मैंने ऐसे उंगली रखी तो मुझे दिल की धड़कन चलने लगी कि मैंने बोला बच्चा तो ज़िंदा है, इसको सांस आ रहे हैं। तो सर, क्योंकि उनसे प्यार मोहब्बत से बात की जाती है, जिनके प्यारे चले जाते हैं उनका दुख मैं कितना बांटूं, मैं तो नहीं बांट सकता हूं कि जिसका लाल चला जाएगा ना, तो मैं उसको किस तरीके सब्र करवाऊँ, अल्लाह पाक उसको सब्र दे। तो मैंने बोला बाबा ये इसका तो सांस आ रहा है, ये तो ज़िंदा है। तो वो खुशी खुशी हो गए, तो उसको मैंने रूई के अंदर लपेट के दिया। एक बच्चा उनका इंतकाल हो गया था, जो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था, और एक बच्चा अल्लाह पाक उसको हयाती दे। अब ये पता नहीं वो मर गया है या ज़िंदा है, मगर मेरे हाथों से जो वो ज़िंदा गया था। बाबा आए थे उसके वालिद, उनके वालिद आए थे, बता के गए कि हमारा एक बच्चा
जिंदा है। आप लोगों की मेहरबानी से। हाँ। अगर आप लोग नहीं देखते बाद में तो वापस भेज दिया था ना, तो वो जिंदा हो गया था, तो ले गए थे हॉस्पिटल। 3 दिन के बाद उन्होंने आशीष से निकाला तो वो जिंदा है अभी भी, ऐसे ये बता के गया था, उसका वालिद आया था। अल्लाह पाक उसको हयाती दे एक की जिंदगी और अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सब्र दे, और ये खुशी खुशी होती है, गमी गमी होती है। इसी तरीके वाक़यात पेश आते हैं। अब जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसा एक वाक़यात और भी पेश आया मेरे साथ। वो भी नौज़ायदा बच्चा था, तो आज से काफ़ी अरसा पहले की बात है। तो बच्चे आजकल ज़्यादा तौर ऑपरेशन पे पैदा होते हैं डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों में। तो यहाँ से जो है ना उसका जिगर फटा हुआ था, अल्लाह जाने उसको ब्लेड लगा था या क्या लगा था, तो उसका जिगर जो है वो बाहर निकला हुआ था। नौज़ायदा बच्चा था, तो उसका दिल की धड़कन ऐसे चल रही थी। मैंने उसको बड़ी गौर से देखा, मैंने बोला इसके दिल की धड़कन तो चल रही है, मगर डॉक्टर ने बोल दिया कि ये फौत हो गए। मगर अगर ये फौत हो जाता तो इसके दिल की धड़कन तो बंद हो जाती, मगर दिल तो इसका इस तरीके चल रहा है। मैं बड़ी गौर से देख रहा हूँ। फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला भाई ये बच्चा है, ये ऑपरेशन इसका हुआ है, तो इसके दिल की धड़कन तो चल रही है, ये तो जिंदा है, तो मरा नहीं है। आपने तो इसको जिंदे को मार दिया। आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? आपने दिल की धड़कन देख रहे थे धड़कते हुए, हाँ हाँ। तो उसके बाद वो लेके गए या नहीं, मैंने बुलाया, मैंने बोला आप क्या करना है? बारह उन्होंने बोला जी डॉक्टर ने तो बोल दिया कि इसका इंतकाल हो गया जी, हाजी साहब अभी हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला देख लो भाई, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से फटा हुआ था, उसका दिल बाहर निकला हुआ था, कलेजी वलेजी भी बाहर निकली हुई थी। तो मैंने रूई के अंदर रख के और चादर पहना के उनको दे दी। मैंने बोला आपकी मर्ज़ी है भाई, आप डॉक्टर के पास ले जाओ या आप इसको दफन कर दो, ये सब आपके ऊपर है। हमारा तजर्बा तो यही बता रहे कि इसका वो चल रहा है। ये तो नौज़ायदा बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ भी नहीं, मैं तो कोई डॉक्टर तो नहीं है बड़ा। तो जिंदा बच्चा दफना दिया? अब अल्लाह ही बेहतर जाने, उन्होंने दफना दिया, मैं क्यों गलत बात करूं। उन्होंने डॉक्टर के पास ले गए, क्या किया उसके बाद मुझे इल्म नहीं। आपने अपना काम करके उनको जी हाँ, मैंने अपना काम करके उनको दे दिया। चाचा मैंने बाबा एक और आपका मैंने वाक़या सुना था कि जिंदा आपने किसी पे पानी डाला था, वो खड़ा हो गया था, तो सांस आ गई थी, इस तरीके का कोई वाक़या बताया था आपने? नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगा। मैंने 35 साल के अंदर कोई ऐसी बॉडी और ऐसा कोई वाक़यात पेश नहीं आया मेरे साथ। मगर एक आपने इंटरव्यू मेरा सुना होगा, आज से काफ़ी अरसा पहले कोई बुज़ुर्ग था, गुजरात का बुज़ुर्ग था। तो यहाँ हमारी फ़ौजी छावनी, यहाँ वो बचपन में लापता हो गया था, तो वो आया था यहाँ, किसी अच्छे बंदे जैसे आप हैं, आपने बिठा दिया उसको गेट पे कि आप अपनी ज़िंदगी यहाँ बसर करो, और जो कुछ भी होगा, जो खर्च होगा, जो भी होगा, वो मैं आपके लिए ताबेदार हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि वो बुज़ुर्ग था, एक सैयद था। आज से काफ़ी अरसा पहले मेरे इंटरव्यू चले, उम्मत अखबार में है इंटरव्यू चले। उस बुज़ुर्ग का 11 करोड़ का सेविंग अकाउंट था। उसको लोग कोई 100 रुपया देता था, कोई 50 रुपया देता था, कोई 10 रुपये देता। तो आप जैसे जब बंदा था नेक नियत, तो उसके पैसे लेके उसने सेविंग अकाउंट उसका खुलवा दिया। अब उसके मरने के बाद हमारे पास लेके आए, उन्होंने छानबीन शुरू कर दी कि इसका कौन वारिस है, क्या नहीं है। 8 दिन या 10 दिन लग गए उसकी छानबीन के अंदर। गवर्नमेंट ने तलाश किया ओढ़ो कि उनको वहाँ गुजरात से जाके को थोड़ा सा खोज मिला कि एक ही बच्चा था, ये सैयद थे, और ये बचपन में ही लापता हो गया था। इसके माँ बाप जो थे उनका इंतकाल हो गया। बाकी इसके पीछे वो भी कोई बुज़ुर्ग औरत थी 100 साल की, जिसने ये बताया था कि इसका कोई नहीं है, आप इसको जो है ना अपने हैंड ओवर करके इसको दफन कर दो। तो लोग तो बहुत यहाँ जमा हो गए कि मेरा दादा है, और कोई बोलता था मेरा बाबा है। मगर हमारी गवर्नमेंट ने अपनी तसल्ली करने के बाद वहाँ यहाँ से माज को दफन करवा दिया था। उस मैयत को मैंने गुस्ल दिया था बुज़ुर्ग का। मेरे को ये पता नहीं था कि ये सैयद है, फ़कीर है, क्या नहीं है। अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे। मैंने उसको 2 दफ़ा नहलाया, फिर मुझे दिल करता कि एक दफ़ा फिर मैं इसको नहलाऊँ। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ।
ایسے نہلایا تو اس کے چہرے کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نا فرشتوں نے اتنی روشنی ڈالی، اتنا نور ڈالا کہ میں جس کا بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کو نہلایا، اس کو کنگھی دی، اس کو سرما پہنایا، مجھے اتنی محبت اس بابا کے ساتھ ہو گئی کہ میرا دل کرے میں اس کو نہلاتا رہوں نہلاتا رہوں نہلاتا رہوں۔ اللہ کے فرشتے میرے اوپر کھڑے تھے جو میرے سے کام لے رہے تھے۔ یہی واقعات گزرا، میں شام کو چلا گیا گھر پہ۔ اب یہ میں نہیں بولوں گا کہ میرا پاسپورٹ آ گیا تھا یا ٹکٹ بن کے آ گئی تھی، نہیں۔ اب وہی بزرگ میری چرپائی کے ساتھ فجر کے ٹائم اذان سے پہلے آ کے کھڑا ہو گئے، میرے کو بولتا بیٹا اوپر اٹھ۔ میں نے ایسے کھول کے آنکھ دیکھی، فجر کے ٹائم ہر آدمی اٹھ جاتا ہے۔ میں نے تو کہ یہ بزرگ کھڑا ہوا ہے، بڑی عمر کا ہے، سفید بال ہیں، زلفیں چمک رہی ہیں، جوڑا اس نے لگایا جبہ پاؤں تک۔ بولا میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ میں نے بولا بابا آپ مجھے لینے آئے ہو؟ میں تو کام کر رہا ہوں، وہاں خدمت کرتا ہوں میں دن میں، آپ مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ بولا نہیں 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 نہیں، وہاں نہیں لے کے جا رہا ہوں، میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں جہاں تیرے دل کی تمنا ہے۔ ارے میں نے بولا، میں نے سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے بولا دل کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ دو ہی ہوتی ہیں، یا تو ماں باپ کی خدمت کر لو یا پھر مدینہ دیکھ لو کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی دل میں سوچ رہا ہوں تو میرے کو بولا میں آپ کو لینے آیا ہوں اور آپ بیٹا دونوں جو پاؤں ہیں نا میرے ہاتھوں پہ رکھو۔ میں سوچ رہا تھا، میں نے بولا آپ یہ اس کی 100 سال عمر ہے حق نواز اور میں بچہ، یار میرے کو زیب نہیں آتا کہ میں اس کے ہاتھوں پہ پاؤں رکھوں، ہمارے بزرگوں نے یہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں۔ اچھا اسی طریقے ہماری بات چیت چل رہی۔ اچھا پھر میرے کو بولا ہاں مجھے پتہ ہے تو تھکا ہوا ہے نا، سارا دن میدیں نہیں لاتا، میں تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہوں۔ اسی زد بحث میں کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین کے ساتھ ٹکا دیے، بولا مجھے پتہ ہے تو آپ پاؤں تو رکھو۔ میں نے بولا بابا میرا دادا نانا کیا بولے گا، تیرے کو غیرت نہیں آئی؟ تو بزرگ اس نے ہاتھ کیے تو نے پاؤں رکھ دیے، میں ان کو کیسے جواب دوں گا؟ بولا بیٹا آپ پریشان نہیں ہو، میں ہوں نا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو دادا بھی کچھ نہیں بولے گا، نانا بھی کچھ نہیں بولے گا، آپ ایک دفعہ پاؤں تو رکھو۔ یہی ہوا کہ میں نے چرپائی سے اٹھا تو میں نے دونوں پاؤں رکھے اس کے ہاتھوں پہ، مجھے پھر پتہ نہیں ہے۔ اب اس نے ہوا میں اڑایا تو میں نے اللہ پاک صاحب کو مدینہ دکھائے، مجھے بھی اللہ پاک دکھائے، تو پہاڑی کے اوپر جا کے بیچ میں مدینہ ہے اور چاروں طرف بڑی اونچی اونچی پہاڑی ہیں، اتنی اونچی اونچی پہاڑی ہیں نا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہاں اوپر جا کے اس نے ایسے پہاڑی کے اوپر ہاتھ رکھے اور میرے کو بولا بیٹا نیچے پاؤں اتارو۔ میں نے پاؤں اتارے، میرے کو بولتا ہے اس طرف دیکھو سامنے کیا ہے، قبلے کی طرف۔ تو میں نے جب ایسے گردن گھما کے دی تو مجھے ہمارے نبی کا روزہ نظر آیا، مجھے مدینہ نظر آیا۔ پھر اتنی بات کے اندر اس نے بولا تو مدینہ دیکھتا رہو، جب تیرا دل بھر جائے تو پاکستان چلا جائیو۔ اور میں نے جب گردن گھما کے دیکھی تو بابا نہیں تھا، میں مدینے میں گھوم رہا تھا۔ یہ سب خواب میں ہوا تھا؟ ہاں فجر کے ٹائم اس بزرگ نے مجھے مدینہ دکھایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جو آپ نے اس کی خدمت کی تھی، جس دل کی لگن سے اس کو غسل دیا تھا، اس کا صلہ آپ کو اس فجر اللہ میں پاک مل نے گیا۔ دیکھو کہ میں نے کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں چھوڑ دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی انٹرویو دیا تھا، الحمدللہ اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے۔ وہ بزرگ تھا، مجھے بولتے تھے کہ آپ قبر دکھاؤ اس کی، یہ دکھاؤ۔ میں نے بولا دیکھو میں نے تو دیا غسل، باقی اس کو دفن کر دیا، ہزاروں کے حساب سے قبریں ہیں ماج کوٹ میں، مجھے تو یاد نہیں ہے اس کی کون سی قبر ہے۔ لیکن یہ بزرگ آپ کی ذہن سے جاتے نہیں ہیں؟ نہیں یہ نہیں جاتے میرے ذہن سے۔ اور میرے کو 10 بندوں نے یہی بتایا کہ آپ کی کمر پہ کسی بزرگ کا ہاتھ ہے، نہیں تو آپ پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ بھائی۔ یہ اس کام کی یہی فضیلت ہے، جتنی خدمت کا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کی یہی صلہ بنتا ہے۔ یہی ہمارے پاس جو ہے ملنگ آتے ہیں، منشیات والے آتے ہیں، اس حالات میں آتے ہیں کہ ہم لوگ ہاتھوں سے کیڑے ہٹاتے ہیں،
जिस्म के चमड़े बेटा मैं आपको क्या हालात बताऊं कि जो हम 30 से 35 साल दोनों बंदे बैठे हैं कि हमने जो जिस हालात से गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं, मैं तो अल्लाह पाक से दुआ करता हूं, अल्लाह पाक हमें चलते फिरते संभाल, अल्लाह पाक मुसलमान को जो है ना कलमे पढ़ने की तौफीक दे, चलते फिरते संभाल ले, ऐसी खौफनाक मौत नहीं दे कि देखने वाले को भी खौफ आए, और ऐसा कोई काम नहीं करें कि जो अल्लाह को पसंद नहीं हो। हम ऐसा काम करें जो हमारे दीन के लिए हो, हमारे अल्लाह के लिए हो, और हम अल्लाह के लिए चलें। मगर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी हुर्बतें हैं कि जो हम नहीं पहुंच सकते, कोशिश बहुत करते हैं मगर हम पहुंच नहीं सकते। मैं भी बोलता हूं कि मैं भी दीन तक, मुझे यहाँ पे लोग बोलते हैं कि बाबा आपने तो बड़े गुस्ल किए, आपको तो बड़ा तजर्बा है, आपको तो ये है, आपको तो वो है, इसी तरीके। मैंने बोला मुझे कोई तजर्बा नहीं है, मैंने कोई खिदमत नहीं की है, ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। 30 साल हो गए मुझे, मैंने आज तक आपने आपको मौलवी नहीं बोला, मैंने आपको साल नहीं बोला। मैं अवाम के साथ हूँ, मैंने उनके माँ बाप को राज़ी करना है, उसकी औलाद को राज़ी करना है। देखो चलने मरने वाले का दुख तो बहुत होता है, मगर दफनाने के बाद कोई कब्रिस्तान से नहीं गुज़रता। मैं बोलूँगा कि आप 7वें दिन 8वें दिन अपने माँ बाप की कब्र पे जाओ, फातिया करो, दुआ करो, सब के लिए दुआ करो, एक माँ बाप के लिए नहीं, कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे। आमीन आमीन, अल्लाह सबके माँ बापों को सलामत रखे, आमीन। बाबा इतने साल आपने खिदमत की है, दोनों बाबाओं ने इतनी लाखों मैयतों की खिदमत की है, तो कोई ऐसा वाक़या जो आप दोनों बाबा मेरे से शेयर करना चाहें देखने वालों को, जो आपके जहन से जाता नहीं है, कोई ऐसा वाक़या इसके अलावा कोई गुस्ल देते वक्त कोई वाक़या आपके साथ ऐसा पेश आया हो? नहीं, कोई ऐसा वाक़यात पेश आज तक नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बात कोई भी नहीं है। ऐसा कोई वाक़या नहीं आया कि हमारे पास अंदर जिन्न आ गए हैं, या हमारे पास फरिश्ते आ गए हैं, या मैयत उठ के बैठ गए। आपको हज़ारों इंटरव्यू देंगे, हज़ारों बातें आपके साथ करेंगे, मगर हमारे जो इदारा है और जो हम हैं, इंशाअल्लाह हम अपने मालिकों के लिए और आवाम के लिए ये कर रहे हैं। कोई ऐसी बात हम नहीं करेंगे कि जिससे हमारी आवाम को नुकसान हो, या खौफ हो, या हमारे दीन को पता चले कि ये गलत बात करते ना, ऐसी कोई आज तक ऐसी। ठीक है, बुज़ुर्ग आते हैं, इसमें हमें नहीं पता चलता, कलमा तो सब ने पढ़े, आप किताब आगे रखी हुई है, अमाल हमारे आपने कि हम दिन में कितने गुनाह कर रहे हैं और कितने सवाब कर रहे हैं, ये तो फट्टे के ऊपर सब कुछ नज़र आ जाता है। सही बात है। बाबा मौत को आप रोज़ाना इतने करीब से देखते हैं दोनों बाबा, तो आपके नज़दीक कामयाब ज़िंदगी क्या है? अगर किसी को ज़िंदगी को कामयाब बनाना, आपके नज़दीक क्या कामयाब ज़िंदगी, कोई इंसान कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है? कामयाब ज़िंदगी मेरी समझने में तो यही आती है कि अच्छे से अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है और कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो सुबह उठ के हम कुरान की तिलावत करें और 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद रखें, इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, दुनिया के गम ख़त्म हो जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ जो आप बोलना चाहें कि मौत से पहले बंदा ये लाजमी करे, ये काम लाजमी करे? देखो ये तो ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है। अब हम खिदमत कर रहे हैं, हम गुस्ल दे रहे हैं, और हमारी नीयत है कि जब तक हम हैं गुस्ल कर रहे हैं, और हमने ये सोचा है कि हो सकता है करोड़ों हम गुस्ल दे चुके हैं, हो सकता है इसके सदक़े ही हमारी बख्शिश हो जाए, इसके बख्शे से हम जन्नत में चले जाएं। हमने तो यही सोच के रखा है, और यही आगे के लिए भी यही सोच रहे हैं। ऐसी कौन सी बात आप समझते हैं कि लोग मौत के बारे में नहीं समझते? ये चीज़ लोग सही से नहीं समझते कि मौत ये चीज़ है। मौत बरहक है, मौत बच्चे के लिए भी है, नौज़ायदा के लिए, बूढ़े के लिए भी है, जवान के लिए भी है, ये तो आप सब जानते हैं। हमारे जो नबी पाक ने फरमान किए, हमारे कुरान ने फरमान किए, मौत बरहक है, मौत आज भी आनी है और कल भी आनी है, और इसकी मौत के बारे में आप अपना सामान ख़रीद के रखें, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को पता हो कि हमारे माँ बाप फौत हो जाएंगे,
اور ہم نے بھی فوت ہونا ہے. جس طریقے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگ مکے شریف سے کفن لے کے آتے ہیں، جی یہ کب سے رکھا ہوا ہے؟ جی اس کو 50 سال ہو گئے. بولا ابا گیا تھا مدینے زیارت کرنے، تو اس نے بولا چلو میں یہاں سے احرام ہی لے لوں، میں یہاں سے کفن ہی لے لوں. تو جو انسان موت کو سمجھتا ہے یا جس کو موت کا پتہ ہے نا، وہ اپنا کفن خرید کے رکھتا ہے. اپنے آخرت کی تیاری کر کے رکھے، کفن دفن بندہ کر کے رکھے، یہ کہہ رہا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے بیٹا. ہم بیٹھے ہیں تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، باہر پتہ نہیں ہے ہماری حیاتی ہے یا نہیں ہے. ابھی تو بولا آق نواز بیٹھا تھا، آپ باتیں کر رہے تھے، ابھی تو غسل کر رہا تھا. دیکھو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پانی کا بلبل ہے. اور ہم آج جو سوچ رہے ہیں کہ لینڈ کروزر گاڑی ہو، نیچے کاٹن کا سوٹ ہو اور مرغی فرائی ہو، کلفٹن میں ہم جا کے کھانا کھائیں گے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ بیچ کے میں راستے میں کون کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو کھانا کھانے بھی دیتے ہیں یا نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ پلان بناتا ہے، اللہ سوچتا ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے ہمارے لیے. تو یہی ہے. صدیق بابا اس دن آپ کے پاس میں آیا تھا، آپ کے پاس ایک میت آئی تھی، اس کا کیا ہوا تھا؟ اس کا آپ نے مجھے دکھایا تھا، اس کا سر بالکل فلیٹ ہوئے ہوا تھا. بیان کر دیا نا، میں نے بتا دیا تھا. اس کو آپ نے بتایا تھا نا، اس کی آپ نے شکل کس طریقے سے بنائی تھی، وہ بتائیں تھوڑا سا. وہ اس کو کپڑے وپڑے پہنانے سے پہلے نا اس کو غسل کفن کر کے کٹے پہ لے کے آئے تھے، پھر نیچے پلاسٹک لگائی تھی اور روئی لگا کے اس کے مغز کے اندر ساری روئی بھر کے اس کو گول کر کے نا پلاسٹک لگا کے اس کا چہرہ بنانے کی کوشش کی. ہاں چہرہ بنا دیا تھا، بنا کے ان کے ماں باپوں کو دکھایا، لے کے گئے. آپ لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی میت آتی ہے تو آپ جتنا ہو سکے اس کو پہلے کی طرح کنڈیشن میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پیارے دیکھیں تو ان کو دکھ نہ ہو، کہ تسلی ہو جائے. تسلی ہو جائے. ہم صحیح کر کے دے دیتے ہیں. بابا آپ مجھے دیکھنے والوں کو آپ یہ بتا دیں کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی گھر پہ غسل دینا چاہے تو کیا کیا چیزوں کا خیال اس کو رکھنا چاہیے؟ کس طریقے سے اچھے سے غسل دے سکتا ہے؟ سب وہ طریقہ بتا دیں. طریقہ کار جو ہے ہمارا جو اسلامی طریقہ ہے، جو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو ہمارا اسلامی طریقہ ہے، سب سے پہلے تو میت کا احترام ہے، اس کا پردہ ہے. صرف 1 سے 2 بندے یا تو 3 کا سوال میں یہ کرتا ہوں، ایک اس کا بیٹا، ایک مولوی صاحب اور ایک حق ہمسایہ، یہ 3 بندے موجود ہونے چاہیے. مولوی صاحب کو غسل نہیں آ رہا تو بیٹا غسل دے، بیٹے کو اوپر فرض ہے. باپ کو بیٹا دے گا اور بیٹے کو باپ دے گا، یہ فرض ہے. اگر اس کے باپ کو ہی غسل نہیں آتا تو پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا فرض ہے، آپ ہمسائے ہو، آپ غسل دو گے. اگر آپ کو ہی غسل نہیں آتا تو تیسرے نمبر پہ مولوی صاحب غسل دے گا جو یہاں پہ موجود ہے. ان کو غسال بنائے گا، ان کو سکھائے گا پہلے، اس کے بعد وہ غسل دے گا. اور غسل کا طریقہ کار الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی سب جانتے ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے. مگر میں تحصیل و ضلع ملتان کا ہوں، الحمدللہ حق نواز میرا نام ہے. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ ہلکا نیم گرم پانی پہلے تیار کیا جائے جس میں بیری کے پتے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ کچھ چیزیں یہاں نہیں ملتی جو ہمیں لانی پڑتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ملتانی مٹی، جس سے استنجا کروایا جاتا ہے. استنجا کے لیے میں بتا دوں گا آپ کو، میت کا اتنا بڑا کپڑا ہو گھٹنوں سے لے کے ناف تک، کہ اس کا سطر کا بہت خیال کیا جاتا ہے. مولوی صاحب کو بھی اجازت نہیں ہے اس کی سطر پہ نظر مارنے کی. اکثر لوگ آتے ہیں، بابا یہ صفائی کر دیو، بابا یہ بغلے صاف کر دیو، بڑے بڑے بال ہیں یہ. تو ہم اس کو یہی بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اسلامی جو طریقہ ہے قرآن میں اور اسلامی طریقے میں یہ ہے کہ ہم سطر پہ نظر نہیں مار سکتے. یہ کام تھا مرنے سے پہلے، بیمار تھا کچھ تھا، اس چیز کا آپ نے خیال کرنا تھا. اگر بیٹا صفائی کر دے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ارے باپ بیٹے کی کر دے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر ان چیزوں کو پر توجہ نہیں ہے. میں آپ کو کہوں گا آپ توجہ دو.
اسی طریقے میت کو ہلکا سا بٹھایا جاتا ہے، بٹھانے کے بعد ہلکا ہلکا پیٹ اس کا دبایا جاتا ہے، جب مسلتے ہیں، آپ جو بھی سمجھے، اس کا جو پخانہ پیشاب رکا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ بھی بولتے ہیں بابا اس کا پیٹ پھول گئی، ہوا بھر گئی، اس میں پانی ہے، تو ہم اپنے طریقے سے میت کو بٹھاتے ہیں، ہلکا سا بٹھانے کے بعد اس کا پیٹ پریس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو اگر مٹی مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو ہم کفن کا ٹکڑا لے کے ہاتھ پہ لپیٹ کے اور اس سے ہم استنجا کروا دیتے ہیں، اچھے طریقے اپنے دل کو تسلی ہو جائے کہ واقعہ اس کا استنجا ہو گیا، پخانہ صاف ہو گیا۔ اسی طریقے ایک نہیں دو، ایک بڑا استنجا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے، نفس کو بھی تھوڑا سا صاف رکھنا پڑتا ہے، پیشاب کے چھینٹے ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، اس کو صاف کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، دھونے کے بعد اس میت کو سیدھے ہاتھ سے کھڑے ہو کے وضو کرایا جاتا ہے۔ وضو کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دوں، سب سے پہلے آپ سیدھا ہاتھ پکڑیں گے، انگلیوں کو خلال کروائیں گے اور یہاں تک آپ ان کا پورا ہاتھ دھلوائیں گے، 1 سے 2 دفعہ 3 دفعہ دھونے کے بعد دائیں بائیں آپ دونوں ہاتھ دھلوائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے روئی لینی ہے، روئی کو گیلا کرنا ہے، گیلا کر کے اس کو 3 دفعہ اس طریقے بنا کے چھوٹے چھوٹے، آپ وضو کے ٹائم انگلی مارتے ہیں نا، انگلی نہیں مارنی ہوتی، میت کو انگلی نہیں مارنی ہوتی، اس کو روئی سے صاف کیا جاتا ہے، 3 دفعہ روئی سے صاف کیا جاتا ہے اور بڑے پیار محبت سے کیا جاتا ہے۔ میں اس کے بارے میں اتنا بیان نہیں کروں گا کہ جب ایک بال سے انسان کی جان نکلتی ہے، یا تو میت کو پتہ ہوتا ہے یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی جان نکلی کیسے، مولوی صاحب کو کیا پتہ، اس نے تو پکڑ کے رگڑ دینا ہے۔ تو بڑے پیار محبت سے 3 دفعہ اس کا منہ صاف کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے ناک کو صاف کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی روئیاں بنائی جاتی ہیں جیسے میری چیچی انگلی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناک کی یہ مکروہ ہڈی تک وہ روئی آنی چاہیے، اندر ڈال کے گھمانا چاہیے کہ یہاں تک جو ہے، جیسے پانی ڈالتے ہیں نا تو یہاں تک جاتا ہے، پھر ہم نکال دیتے ہیں، تو روئی کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو ڈال کے گھما کے صاف کیا جاتا ہے، اس کو بھی اچھے طریقے، پھر ان منہ کو اور ناک کو اور کان کو بند کیا جاتا ہے اسی روئی سے، گیلی سے، کہ اس کے منہ اور ناک کے اندر پانی نہیں جائے۔ آپ یہ لگانے کے بعد آپ چہرہ دھلوائیں گے، یہ آپ سیدھے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں آپ بالوں کے اندر اس طریقے ماریں گے کہ اس کے جڑوں میں پانی جانا چاہیے، جڑوں میں پانی جانا چاہیے۔ آپ اچھے طریقے اس کا چہرہ دھلوائیں گے، آپ تسلی کریں گے کہ باقیہ چہرہ اور سر گیلا ہو گئے، اچھے طریقے کوئی بال خشک نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ دھلوائیں گے، دھلانے کے بعد آپ مسح کروائیں گے، مسح کرنے کے بعد پھر وہی طریقہ کار کہ سیدھا پاؤں دھلوائیں گے، پھر الٹا پاؤں، پھر دائیں بائیں کروٹ دیں گے، 2 سے 3 لوٹے دائیں سائڈ پہ، 2 سے 3 لوٹے بائیں سائڈ پہ، اسی طریقے بہا کے 2 لوٹے اوپر سے بہا کے وہ میت پاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے اس کو صابن لگائے، جو چیز لگائے صاف ستھرا کرنے کے لیے، وہ آپ کی مرضی ہے، مگر ہمارا جو غسل کا طریقہ ہے وہ سنت کے مطابق یہ ہے۔ بہت باریکی چیزیں ہیں اس کے اندر، سب چیزیں جی بہت ہی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ پردہ ضروری ہے۔ اب لوگ میتیں آ جاتی ہیں ایکسیڈنٹ کی، گولی والی آ جاتی ہیں، تو لوگ ہوئے 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 کرتے، ارے خون بہ رہا ہے یار، ارے خون بہ رہا ہے یار، اوے فلانی جگہ پہ گولی لگی ہے۔ تو ان چیزوں کا مہربانی کریں، آپ ان چیزوں کا خیال کریں، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے اس کو موت آ بھی گئی ہے، تو آپ اس کا پردہ تو نہیں شفاف کریں نا۔ جو کچھ ہم ہمارے سے تو پوچھتے ہیں، ہم تو بولتے ہیں بات چھوڑو یار، اللہ پاک کی طرف سے ہو گیا جو بھی ہونا تھا۔ کہ کوئی پھندا لے کے مر جاتا ہے، کوئی گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، کسی کو گولی لگی ہوتی ہے، کسی یہ کینسر ہو، پاؤں کٹ گئے، کوئی کیسے ہے، کوئی کیسے ہے، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے یہ حساب کتاب ہے۔ مگر ہم اسلامی طریقے اور اسلام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو ہمارے قرآن نے بیان کیے، جس دین سے ہم پیدا ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں ہم، الحمدللہ ہم اپنے نبی کے ساتھ ہیں، اپنی امت کے ساتھ ہیں، اور تمام جتنے میں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جہاں پہ بھی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا کلمہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا غسل ایک، ہماری نماز ایک۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ انکل آپ مجھے ابھی بتا رہے تھے باہر آپ نے کچھ مشہور لوگوں کو بھی
غسل دینے کا فرائض انجام دیے ہیں. ایدی صاحب جو جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی غسل آپ نے ماشاءاللہ سے دیا ہے. جی ہاں، میری دن میں ڈپٹی تھی تو میں شام کو چلا گیا تھا. ایدی صاحب تو میں نہیں بولوں گا، اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے. ہم اس کو حاجی صاحب بولتے تھے، حاجی صاحب. حاجی صاحب بولتے تھے. جب بھی آتا تھا حاجی صاحب بولتے تھے. دنیا تو ایدی صاحب بولتی ہے، مگر ہمارے لیے فرشتہ تھا. میرے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی تھا، سب کے لیے. سب کے لیے تھا فرشتہ. اور اللہ کا نیک بندہ ایسا اللہ پاک نے کوئی پیدا کرتا ہے، ہر نہیں کرتا ہے. اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے. تو مجھے بلایا گیا تھا، فیصل ایدی صاحب نے بلایا گیا تھا. میرے ساتھ فیصل ایدی صاحب تھا، میرے ساتھ تمام جتنے انچارج ہیں وہ تھے، اور سعد ایدی صاحب تھا، احمد ایدی صاحب، تمام جتنے لوگ تھے. میں نے بھی غسل دیا تھا اور ان سے بھی میں نے خدمت کرائی تھی کہ یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے جو اس ٹائم اس دنیا سے رخصت ہو رہے. آپ بھی خدمت کریں بیٹا، آپ بھی ثواب کمائیں. آپ جس طریقے آپ کے والد صاحب کرتے تھے، دنیا میں ان کا نام تھا، اور آپ بھی اپنے والد صاحب کو نلائیں اور آپ بھی جنت پاؤ. اور بیٹا آپ خدمت کرنے کا موقع دو. جیسے حاجی صاحب دنیا میں گھومتے تھے خدمت کے لیے، آپ بھی ایسے کرو. میرے ساتھ تھے تو ماشاءاللہ نورانی چہرہ تھا ایدی صاحب کو میں نے اپنے. اور میں یہ بولوں کہ میں بڑا خوش نصیب آدمی ہوں کہ میں نے جس ادارے کے اندر کام کی ہے اور جو میں نے محنت کی ہے اور میں نے جو کچھ بھی کی ہے، اور میں اپنے اللہ پہ اتنا راضی ہوں کہ اس مالک کو نلا کے نا میں نے اپنی نمک ادا کر دیے. اپنی آخرت سوال لی ہے آپ نے. میں نے اپنی آخرت سنواری ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں نے جو ایدی صاحب سے نمک کھائی ہے نا وہ میں نے حلال کی ہے. اور اللہ پاک سب کو ایسی موقع دے کہ جو بھی کوئی خدمت کر رہا ہے کسی کی، اور جو گھر کی نمک کھا رہا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے، اللہ پاک اس کو خدمت کا موقع دے. تو مجھے تو اللہ پاک نے خدمت کا موقع دے دیا. اب اس کے بارے میں کتنے بتاؤں گا کہ معین اختر صاحب کو بھی میں نے غسل دیا. وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ایکٹر تھے، بہت اچھے تھے. تو میں نے بھی اس کو غسل دیتے دیتے مسکرا پڑا. ماشاءاللہ ان کا نورانی چہرہ تھا. جیسے وہ دنیا کو ہنساتے تھے، آخرت کی باقی مجھے بھی تھوڑا سا ہنساتے چلے گئے. مگر میں نے غسل دیا. میں نے بولا واقعہ ہمارے پاکستان کے جوان ایسے ہیں، ایسے پیارے لوگ ہیں کہ دیکھو آج ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں. جو دنیا بیٹھ کے دیکھتی تھی، ہنستی تھی اور پیٹوں میں درد ہو جاتا تھا، اب میں غسل دے رہا ہوں. مجھے بھی تھوڑی سی ہنسی آ گئی، مگر نہیں، میں اپنے اس کام میں تھا تو میں نے اس کو احترام کے ساتھ اس کو غسل دیا الحمدللہ. اسی طریقے میں کتنے بتاؤں کہ کتنے میرے پاس ایکٹر آئے ہیں جن کو میں نے غسل دیے ہیں. ایدی صاحب کا سیکٹری تھا، ان کو میں نے غسل دیا. بڑے اچھے ہیں میرے لیے، تو سب بھی اچھے ہیں، کوئی غریب ہے امیر ہے، میرے لیے سب اچھے ہیں. مگر میں کیا بیان کروں کہ کتنے اچھے اچھے لوگوں کو میں نے، اللہ والے لوگوں کو غسل دیے. اور اللہ پاک آپ لوگوں کو ہدایت کرے، آپ ماں باپ کی خدمت کریں اور آپ کو بھی اللہ پاک ایسے کام کرنے کی ہدایت دے. آمین آمین. چلیں میں آپ کا اور ٹائم نہیں لوں گا، میت آپ کا کام ہے، میتوں کو روک نہیں سکتے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دیواریں اگر بول سکتی تو بتاتی کہ انہوں نے کتنے لوگوں کا غم دیکھا ہے، دکھ دیکھا ہے. اور یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ اگر بول سکتی تو بتاتی کہ یہاں پہ بادشاہ بھی آتے ہیں، غریب بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے، لیکن آپ ہر کسی کو ایک طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ہر کسی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ غریب کو غسل دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ امیر کو بھی غسل دیتے ہیں، کسی میں فرق نہیں رکھتے. یہ آپ میں ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. یہ ہمارے ایدی صاحب چلے گئے ہیں، عبدالسار ایدی صاحب، بھائی صاحب بولتے ہیں. انشاءاللہ ہماری جدوجہد ہے جب تک ہمارا نصیب ہے اور جب تک اللہ پاک نے یہ لکھا ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے. اور آپ نے ماں باپ کے لیے آپ دعائیں کریں. اگر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے اور مجھے بھی اچھے کام کرنے کی ہدایت دے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ حق نواز